یہ گرمی کا بھی موسم ہے، لیکن یہ بہت سی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے آپ کو بھگانے کا بھی موسم ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ایک آدھ دو چار یا ایک درجن ٹرک کی بتیاں کافی ہوتی ہیں کسی ملک کو کنفیوز کرنے کے لیے، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، یا ان کے سر کو چکرانے کے لیے، لیکن یہاں پر تو تھوک کی منڈی لگی ہوئی ہے ٹرک کی بتیوں کی۔ ہر روز درجنوں میں ٹرک کی بتیاں جو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں اور قوم کو اس کے پیچھے بھگایا جاتا ہے۔ اور جو لیٹسٹ ٹرک کی بتی ہے وہ انفارمیشن منسٹر کی طرف سے یہ بیان ہے کہ سندھ کی حکومت مفلوج ہو چکی ہے، اسمبلی جو ہے وہ ناکارہ ہو گئی ہے، اور یہاں پر گورنر راج نما ہم نے کوئی سٹیپ اٹھانا ہوگا اور کورٹس اس کا نوٹس دیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کا پس منظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی کراچی کے معاملات کو کیسز کے اندر ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور وہ کورٹ کے ریڈار کے اوپر ہے، لیکن انفارمیشن منسٹر کی طرف سے جو سندھ کے اوپر وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے جو اٹیک ہے وہ کافی وسیع ہے۔ اس کا تعلق صرف کراچی سے نہیں ہے، وہ تمام کے تمام سندھ کے معاملات سے اس کا تعلق ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ پیسے بنا رہے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کٹ پتلی ہیں اور تمام کے تمام فیصلے جو ہیں وہ بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں۔ سندھ کے نمائندگان کی طرف سے اس کا جواب آیا اور بتایا کہ سندھ کی حکومت کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انفارمیشن منسٹر صاحب کسی مذموم قسم کے ایجنڈے پر لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے وہ بڑی واضح ہے۔ ایک تو یہ یقیناً ہمیں معاملہ سمجھنا ہوگا کہ اس حکومت کی یہ اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے کہ جب بھی آپ کسی بڑے ایشو کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو ایک سائیڈ ایشو کو آپ ابالا دیتے ہیں، تمام قوم کی میڈیا کی ڈیبیٹ کی توجہ جو ہے اس طرف مبذول ہو جاتی ہے، وہ توجہ بڑھ جاتی ہے اور اصل معاملات نکال دیے جاتے ہیں۔ اب بجٹ کے اوپر انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، یعنی ایک ایسی ترقی جو جب انہوں نے حکومت لی تھی اس کے نصف سے بھی کم آپ کو نظر آتی ہے حقیقت میں، اس کو ایک انقلاب کا لقب دے رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے خارجی امور، امریکہ کے ساتھ معاملات، ہندوستان کے ساتھ معاملات، افغانستان کے اوپر ایشوز، وہ ایک انتہائی نازک موڑ پر اس وقت کھڑے ہیں، لہٰذا اس ڈیبیٹ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے سندھ کے اوپر چڑھائی کرنا ایک بڑا مناسب معاملہ لگتا ہے۔ اس کے اوپر بڑی خبر بھی بن سکتی ہے، تو ایک اس کا پس منظر یقیناً ہے، ہمیں یہ اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ اسٹریٹجی ان کی اس حد تک کامیاب ہے کہ تمام کی تمام بڑی ہیڈ لائنز جو ہیں صرف ایک اخبار کی نہیں، بہت سارے اخبارات کی، مین اسٹریم اخبارات کی اب اس اٹیک کے حوالے سے ہی بنے گی۔ تو ایک تو یہ اسٹریٹجی ان کی کامیاب ہو گئی کہ بجٹ ڈیبیٹ ہو گیا، سی آئی اے چیف کا وزٹ ہو گیا، افغانستان کے اوپر بات چیت ہوگی، تمام معاملات آپ کو پس پشت پر ڈلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پس منظر میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس چارج کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں اس حکومت کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا لیں تو 3 سال انہوں نے گزار لیے ہیں۔ پہلا سال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وعدوں کا سال، جس میں انہوں نے اتنے وعدے کیے کہ خود بھی بھول گئے، تو آپ ان کو وعدوں کا سال کہہ لیں۔ اس کے اندر پورے کے پورے 12 مہینے انہوں نے گزار دیا، اور اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا وہ اسد عمر صاحب نے بجٹ پیش کیا، اور اس بجٹ کی وجہ سے جو خرابیاں ملک کے اندر پیدا ہوئیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اگلا سال جو ہے وہ رونے دھونے کا سال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر یہ رونا دھونا مچایا گیا کہ جی ملک کے حالات تو بہت خراب ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا خرابی کتنی ہے، پچھلی حکومتوں نے تباہی بربادی مچا دی اور ان کا ہم احتساب کریں گے۔ تو رونے دھونے کا سال اور احتساب کا سال، اس سال جو بجٹ پیش کیا وہ حماد اظہر صاحب نے پیش کیا۔ تیسرا سال جو ہے آپ اس کو کرونا کا سال کہہ سکتے ہیں۔ یہ واویلا مچایا گیا کہ کرونا کی وجہ سے غربت بہت بڑھ گئی ہے، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور اپوزیشن ہم سے تعاون نہیں کر رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی ایسی کی تیسی یہ لوگ کرونا پھیلانے کا موجب بن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کرونا کا اور پی ڈی ایم کا سال نکل گیا۔ اس سال بجٹ جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب نے پیش کیا تھا۔ اب باقی رہ گئے ہیں 2 سال اور آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ بجٹ نکالنے ہیں۔ چوتھا بجٹ جو ہے شوکت ترین نے پیش کیا ہے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے معاشی ڈائریکشن جو ہے درست کرنے کے لیے کون سا فائنانس منسٹر لگانا ہے، اور ہر سال وہ ایک نیا ماڈل پیش کرتے ہیں۔ آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی سوچ بچار کے ساتھ پالیسیاں بناتے ہوں گے۔ بہرحال اس مرتبہ چونکہ خوشخبریوں کے سال کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل بھی بڑھ گئے ہیں، تو آپ نے بے تحاشا ٹرک کی بتیاں پیدا کرنی ہیں۔ تو سندھ کے معاملے کو آپ نے چوتھے سال کی جو ضرورت ہے اس کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ اب اگلے چند مہینے یہی بحث چلتی رہے گی کہ کہیں مرکز نے سندھ کے اوپر دھاوا تو نہیں بول دینا، کہیں گورنر راج تو نہیں لگ رہا،
اور کہیں پر بہت بڑی لڑائی نہ بن جائے، چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ سندھ کے اندر انتظامی امور چلانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کا معاملہ ہو، تو کہیں لڑائی تو نہیں بڑھ جائے گی، کہیں پاکستان کی فیڈریشن کو کوئی دھچکا تو نہیں لگ جائے گا، کہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پر تو نہیں آ جائے گی، تمام اسپیکولیشن ہوتی رہے گی۔ اس کا آغاز کر دیا گیا۔ اس دوران بہرحال بجٹ پاس ہو جائے گا، جتنی ایلوکیشنز ہونی ہیں وہ ہو جائیں گی، نہ کوئی یہ پوچھے گا کہ دفاع پر کتنا خرچ ہوتا ہے اور کیسے خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی پوچھے گا کتنے قرضے لے لیے، کیوں لے لیے، کہاں پر گئے، نہ یہ پوچھے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کچھ معاہدے کیے تھے، معاشی پالیسی آپ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، ان معاہدوں کو کیا ہوگا، کوئی یہ سوال نہیں اٹھائے گا، اور 2-2.5 مہینے گزر جائیں گے اور یہ معاملہ پھر دبا دیا جائے گا۔ حقیقت میں پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کوئی خاص مسئلہ ہونا نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو ہر جگہ پر سپورٹ کیا ہے، جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان کے ہر مرحلے کے اندر پیپلز پارٹی نے بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی سنجرانی صاحب کو بنا دیں، انہوں نے کہا جی 100 بسم اللہ سنجرانی صاحب کو بنا دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہمارے بندے جتوا دیں، انہوں نے کہا جی 100 بسم اللہ ہمارے بندے آپ کے بندے ہمارے بندے آپس میں مل بیٹھ کر ہم طے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پی ڈی ایم کے اندر سے استعفوں کی بات نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا جی 100 بسم اللہ استعفے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ سڑکوں کے اوپر احتجاج نہیں ہوگا، انہوں نے کہا جی 100 بسم اللہ احتجاج نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی چاہیے، 100 بسم اللہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی۔ تو کون سا ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر وفاقی حکومت کو سندھ بالخصوص پیپلز پارٹی کی معاونت حاصل نہیں ہوئی؟ تمام اہم معاملات کے اوپر معاونت جاری ہے۔ ایک ان آفیشیل این آر او بھی آپ کو نظر آتا ہے جس کے تحت آصف علی زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ بہت سارے مقدمات سے کے قریب ہوتے ہوئے اس کے باوجود ان کی سختی سے بچے ہوئے ہیں۔ تو سندھ کے اوپر وفاق کی طرف سے جو حملہ ہے یا چڑھائی ہے وہ بنیادی طور پر زبانی کلامی ہے۔ یہ میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ اگر اس حکومت کو ضرورت پڑی اور اس کو کوئی بہت بڑے ٹرک کی بتی کو دوبارہ سے لگانا پڑا اور لوگوں کو اس کے پیچھے بھگانا پڑا تو عین ممکن ہے کہ گورنر راج ٹائپ کی ڈیبیٹ کو سنجیدگی کے ساتھ بھی آگے لے جائے۔ پیپلز پارٹی کے لیے بڑی زبردست بات ہوگی اگر اس قسم کی حرکت ہو جاتی ہے، تو پیپلز پارٹی دوبارہ سے وکٹم پلے کرے گی اور سیاسی طور پر اپنی برتری جو ہے اس کو برقرار رکھے گی۔ اس کے پاس ایک نیا نعرہ آ جائے گا۔ پنجاب پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پنجاب میں عمران خان صاحب یہ کہہ پائیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو نواز شریف کے ساتھ بھی وہی کیا جو ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، ہم نے تو ان کی حکومت کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ تو دونوں کے لیے ایک بہترین انوائرمنٹ ہوگا الیکشن کے قریب اگر اس کی ضرورت پڑی۔ لیکن اگر اس کی ضرورت نہ پڑی، جو میرے خیال میں شاید نہ پڑے، تو پھر اندر خانے جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی حکومت کا ارینجمنٹ ہے وہ چلتا رہے گا۔ باقی اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ ادھر سے پتھر آئے گا زبانی، ادھر سے جواب اینٹ سے آئے گا زبانی۔ تو یہ زبانی جو ہلہ شیری ہے، لڑائی ہے، ہاتھا پائی ہے، یہ جاری رہے گی۔ لیکن اصل میں معاملات وہی ہیں جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ ان اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کروانی ہے۔ یہاں پر کوئی بہت بڑی ڈسرپشن آپ نے نہیں کرنی، اور جو دوسری جماعتیں ہیں، چاہے وہ فضل الرحمان کی جماعت ہو، چاہے وہ نواز شریف کی جماعت ہو، ان کے لیے آپ نے کے پی، بلوچستان اور پنجاب کے اندر سپیس کم کرنی ہے۔ اس کے اوپر مرکز اور سندھ میں بیٹھی ہوئی دونوں جماعتوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ ہے تو مکمل اتفاق رائے۔